نشانیاں احادیث کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کثرت خمر، کثرت رجال، کثرت النساء، اور اسی طرح کیا ہے زنا، زلزلے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا آسمانی بلائیں، یہ زیادہ ہوتی جائیں گی یہاں تک کہ ہر آدمی پریشان ہو جائے گا۔ امت کے اندر کوئی سکون نہیں رہے گا، مسلمان بھی پریشان رہے گا، غیر مسلم بھی پریشان رہے گا، حتیٰ کہ پریشانی ایسی بڑھ جائے گی کہ بندہ کوئی قبر پر سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش کہ میں یہ مردہ ہوتا، میں اس سے پہلے مر جاتا۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگوں کو احساس ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی تھی کہ اس سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نتیجہ ہے، وہ ہے حضرت مہدی کا انتظار۔ تو لوگوں کے اندر ایک خواہش ابھرے گی کہ دیکھیں کہیں آ تو نہیں گئے ہیں، تلاش کریں گے، ہم دیکھیں گے کہاں ہیں یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی جو کہ لقب ہے، اصل نام ان کا یہ ہے محمد بن عبداللہ، وہی نام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ باپ کا نام وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام ہوگا، ماں کا نام وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا، یعنی ماں باپ کا نام ہوگا عبداللہ آمینہ اور بیٹے کا نام ہوگا محمد۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کہیں اور گزارے، لیکن مہدی بنتے وقت ان کے حالات کچھ اور ہو، وہ بہتر اسی وقت جان سکتے ہیں جب یہ حالات ہم پر طاری ہوں گے اور اس وقت جو لوگ رہیں گے۔ تو حدیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ مہدی کا آنا برحق ہے۔ بعضوں نے اس کا انکار کیا، گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے بھی انکار کیا، اور دلیل یہ بنائی کہ قرآن کے عقیدے کی بات قرآن میں ہونا چاہیے اور قرآن میں یہ بات نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عقیدے کی بات قرآن ہی میں ہونا چاہیے، حدیث صحیح مل جائے تو بھی عقیدے کی بات ہے، اور احادیث حضرت مہدی کے بارے میں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں۔ متفق علیہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی کا آنا بالکل برحق ہے۔ مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، اور ان کا نام محمد ہوگا، یہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خلافت چھوڑی تھی حضرت معاویہ کے لیے، تو اللہ آخری جو خلیفہ بنائے گا وہ انہی کی نسل سے بنائے گا۔ یہ گفٹ ہے چھوڑ کے دینے کا، انسان لڑ کے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چھوڑ کے دینا نہیں چاہتا، لیکن جو چھوڑ کے دیتا ہے اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسی طرح گفٹ دیتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حسن نے جو خلافت چھوڑ دی حضرت معاویہ کے لیے، کہا کہ آپ بن جائیے میں خاموش رہ جاتا ہوں، تو اللہ اس کا جو گفٹ دے گا وہ سب سے آخری خلیفہ جو امت کا بنے گا وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے بنے گا، اور یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے آنے والے آخری خلیفہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے گا۔